بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین والطیبین والصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ آج کی اس علمی نشست میں میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم مسئلہ وہ گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے ثقہ راوی کا اضافہ کرنا۔ ثقہ راوی کا اضافہ کرنا، آپ جانتے ہیں کہ ثقہ راوی وہ ہوتا ہے جو دو اعتبار سے مکمل ہو۔ نمبر ایک، اپنے ضبط حافظے کے اعتبار سے وہ صحیح ہو، اور نمبر دو، اپنی عدالت کے اعتبار سے وہ صحیح ہو۔ اس کو عربی میں زیادت الثقہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں، مصطلح الحدیث کی زبان میں اس کو زیادت الثقہ کہتے ہیں۔ ثقہ راوی کا اضافہ کرنا، ثقہ راوی کا بیان کرنا، اصطلاحی طور پر یہ کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاحی طور پر یہ ہوتا ہے کہ راویان کی ایک جماعت وہ ایک حدیث کو اور ایک سند کو ایک استاد سے ایک انداز سے بیان کرتی ہے، لیکن ایک راوی یا دو راوی یا تین راوی وہ اس کو دوسرے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو زیادت ہوتی ہے، یہ زیادت اس کی تین قسمیں ہیں، تین جگہوں پر یہ ہوتی ہے۔ نمبر ایک کہ زیادت جو سند کے اندر ہوتی ہے، اس کو زیادت الاسناد کہتے ہیں، یا المزید فی متصل الاسانید کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے۔ ثقہ راوی سند میں کسی راوی کا زائد اضافہ، زائد واسطہ بیان کر دیتا ہے، ایک اضافہ کر دیتا ہے جو اضافہ باقی جماعت نہیں بیان کرتی۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت امام محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ سے، یا محمد بن سیرین سے، یا ہشام بن عروہ وغیرہ سے جب حدیث بیان کرتی ہے تو اس میں 4 واسطے ہوتے ہیں، اور جب یہ اکیلا راوی حدیث بیان کرتا ہے اس سند میں 5 واسطے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ زیادت الاسناد کے سند میں اضافہ کر دینا، کسی راوی کو بڑھا دینا۔ دوسرا ہوتا ہے زیادت فی المتون یا زیادت فی المتن۔ حدیث کے اندر ایک جملے کا اضافہ کر دینا یا ایک کلمے کا اضافہ کر دینا، بالخصوص وہ جملہ یا وہ کلمہ ایک مستقل معنی یا مستقل حکم رکھتا ہو،
یہ ہوتا ہے کہ متن کے اندر زیادت کرنا۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جماعت وہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے حدیث کے اندر 5 جملے بیان کرتی ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تیسرا معروف حدیث ہے جامع ترمذی کی، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ یہ ایک حدیث بیان کرتی، جماعت اسی طرح بیان کرتی ہے، لیکن ایک راوی اس میں کسی جملے کا اضافہ کر دیتا ہے اور اس جملے سے کوئی حکم مترشح ہو رہا ہوتا ہے، کوئی حکم نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے زیادت فی المتن یا فی متون الحدیث، حدیث کے متن میں زیادت۔ پہلے تھا کہ سند میں اضافہ، یہ ہے متن میں اضافہ۔ انشاءاللہ العزیز میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بات آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ یعنی یہ اضافہ نمبر 1 سند میں ہوتا ہے، نمبر 2 متن میں ہوتا ہے، نمبر 3 سند میں بھی اضافہ ہوتا ہے، متن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ علم اور مصطلح الحدیث کی یہ جزئی بھی نہایت دقیق ترین ہے، نہایت دقیق ترین ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جماعت اپنے استاد سے بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کو مرفوع بیان کر رہی ہے، یعنی وہ سند بیان کرتے کرتے مرفوع بیان کرتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک راوی اسی حدیث کو موقوف بیان کر دیتا ہے۔ موقوف کیا مطلب؟ موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صحابی کا فتویٰ یا صحابی کا عمل ذکر کر دیتا ہے، یعنی اس سند کو اور اس متن کو وہ صحابی تلک روک لیتا ہے، اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے، یعنی ایک طرف موصول روایت ہے، مرفوع روایت ہے، اور دوسری طرف وہ موقوف روایت ہے۔ آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے یا محدثین کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اسی طرح ذرا آگے بڑھیے۔ جماعت وہ موصول حدیث بیان کرتی ہے، یعنی سارے واسطے اس میں موجود ہیں، اور ایک راوی یا چند راوی، کچھ راوی وہ آ کر اس کو مرسل بیان کر دیتے ہیں، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا واسطہ یا کوئی ایسا واسطہ جو یہاں پہ گرا ہوتا ہے موجود نہیں ہوتا، اور تابعی براہ راست اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی روایت شبہ انقطاع کی بنا پر ضعیف ہوتی ہے، ایسی روایت شبہ انقطاع کی بنا پر ضعیف ہوتی ہے کہ تابعی نے کس سے سنا ہے۔ اگر تو یہ طے ہو جائے کہ اس نے واقعتاً ہی صحابی سے سنا ہے تو اور بات ہے، لیکن اس میں یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس تابعی نے کسی اور تابعی سے سنا ہو، اور وہ تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہو۔ ظاہر بات ہے کسی تابعی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماع ہو نہیں سکتا، اگر سماع ہوگا تو وہ تو صحابی بن جائے گا نا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے جب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، تو ظاہر بات ہے شاذ روایت وہ ہوتی ہے جس میں ثقہ راوی کسی جملے کو یا کسی کلمے کو یا کسی راوی کو بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے، باقی روات اس کلمے، اس جملے اور اس حصے کو نہیں بیان کرتے، تو یہ شاذ روایت ہوتی ہے۔ اس میں راوی کا تفرد ہوتا ہے، راوی اس کلمے، جملے یا اس راوی کو بیان کرنے میں، سند کو بیان کرنے میں منفرد ہوتا ہے۔ یہ وہ دقیق ترین چیزیں ہیں جس کا محدثین نے اور ائمہ علل نے بطور خاص استثناء کیا ہے۔
یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ صحابہ کرام کے جو تفردات ہیں، مثال کے طور پر کہ کوئی صحابی کسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، 5 جملے ذکر کرتے ہیں، دوسرا صحابی آتا ہے وہ 1 جملہ بیان کرتا ہے، تو اب جو 5 جملوں والا یعنی جو صحابی بیان کرنے والے ہیں، ان کے پانچوں کے پانچوں جملے صحیح ہوں گے۔ یہ زیادت الثقہ کا اطلاق صحابہ پہ نہیں ہوتا، زیادت الثقہ کا اطلاق صحابہ پہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ نچلے جو طبقات ہیں، تابعین کا، تبع تابعین کا، تبع تابعین کا، یا پھر جو عام روات ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا محدث ہے، مثال کے طور پر میں آپ کا استاد ہوں، اگر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس سند میں 4 واسطے ہیں، آپ میں سے 20 افراد وہ سند کے 4 واسطے بیان کرتے ہیں، 2 افراد اور 2 آپ کے کلاس فیلو ایسے ہیں جو اس میں 5 واسطے بیان کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو گیا نا کہ انہوں نے 5 واسطے کہاں سے ذکر کیے ہیں؟ استاد صاحب نے تو 4 واسطے بیان کیے ہیں، انہوں نے 5 واسطے کہاں سے ذکر کر دیے؟ اسی طرح ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جس کے اندر 5 جملے ہیں، 5 احکامات ہیں، کوئی ایسا یعنی جماعت اس کو، آپ میں سے اکثریت اس کو 5 ہی بیان کرتے ہیں، وہ 5 جملے ذکر کرتے ہیں، اور 5 میں سے بھی کبھی 4 بیان کر دیے، جس کو جتنا یاد ہوا، کبھی 3 بیان کر دیے، کبھی 2 بیان کر دیے، کبھی مختصراً حدیث بیان کرتے ہوئے 1 کلمہ یا 1 جملہ یا 1 مسئلہ ذکر کر دیا۔ اب کوئی یعنی آپ ہی میں سے کوئی طالب علم، کوئی راوی 6 جملے بیان کرتا ہے، 7 بیان کرتا ہے یا 8 بیان کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جماعت تو 5 جملے زیادہ سے زیادہ بیان کر رہی ہے، اور یہ راوی جو 6 جملے، 7 جملے یا 8 جملے بیان کر رہا ہے، یہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ محدثین پھر اس راوی کو چیک کرتے ہیں کہ اس راوی کی ثقافت کیا ہے، اس راوی کا اپنے استاد سے تعلق کیا ہے، کیا یہ اثبت ہے، اعلم الناس ہی ہے، یعنی اثبت الناس ہے، ارو الناس ہے، یعنی یہ جو طالب علم بیان کر رہا ہے اس کا اپنے استاد سے تعلق کیا ہے۔ تعلق کا موازنہ کر کے پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جو ایک راوی 6 جملے حدیث میں بیان کر رہا ہے یا سند میں 6 واسطے بیان کر رہا ہے، عام تو 5 کر رہے ہیں، تو اب ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ ترین اور مشکل ترین کام ہے، اتنا مشکل ترین کام ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ بڑے بڑے علل کے جو امام ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس میں راجح بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے اور وزنی بات کیا ہے؟ بھائی وزنی بات یہ ہے کہ سند کے اندر اگر کوئی ثقہ راوی کسی راوی کا اضافہ کر دیتا ہے یا متن کے اندر کوئی ایسا کلمہ یا جملہ وہ ذکر کر دیتا ہے جو جماعت نہیں کرتی، تو قرائن کی بنا پر جو خارجی دلائل ہیں، ان خارجی دلائل کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا بیان کردہ سند میں یہ واسطہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طرح متن حدیث میں اس کا بیان کردہ یہ ٹکڑا، یہ جملہ اور یہ مسئلہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ہم نے تب جا کر فیصلہ کرنا ہے۔ یہ نہایت مشکل ترین کام ہے، اور اس کی دقت کا اندازہ میں جس میں آگے ذکر کروں گا آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہابذہ علماء وہ ایک طرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس نے سند میں جو اضافہ کیا ہے یہ مقبول ہے، متن میں جو اس نے اضافہ کیا ہے یہ بھی مقبول ہے، اور دوسری طرف جہابذہ اور عباقرہ محدثین کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ اس نے سند میں جو واسطہ ذکر کیا ہے اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہاں پہ وہم کیا ہے، اس کو یہاں پہ نسیان ہو گیا ہے، اور متن میں بھی جو اضافہ کیا ہے، متن میں اضافے کا سبب اس کا وہم ہے، اس کی غلطی ہے،
یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے۔ جمہور ائمہ حدیث ان کے نزدیک یہی مسلک ہے، اور ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ زیادت کو ہم قرائن کے تناظر میں پرکھیں گے، قرائن کے سامنے پیش کریں گے، دیکھیں گے کہ قرائن یعنی دلیل واضح اگر موجود نہیں ہے، قرائن کس کی تائید کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کے حق میں یا اس کے خلاف اس کے برعکس فیصلہ دیں گے۔ یہ کوئی کلی ضابطہ اور کلیہ نہیں ہے۔ یہ جو فقہائے کرام ہیں یا ائمہ اصول ہیں، اصولیین، ان کے نزدیک انہوں نے ایک شارٹ کٹ رستہ نکالا ہوا ہے، اور وہ شارٹ کٹ رستہ کیا ہے کہ کیا ضرورت ہے اتنی سندوں کو اکٹھی کرنے کی، اور مختلف حدیث کے مراجع سے، جوامع کو کھنگالنے سے، مسانید کو کھنگالنے سے، مصنفات کو کھنگالنے سے، مستخرجات کو کھنگالنے سے، مستدرکات کو کھنگالنے سے، مجامع کو کھنگالنے سے، اجزاء حدیثیہ کو کھنگالنے سے، اور اسی طرح الامالی کو کھنگالنے سے، معاجم الشیوخ کو کھنگالنے سے، اور اس قسم کی رجال کی کتابیں ہیں، علل کی کتابیں، کیا ضرورت ہے ان کو کھنگالنے کی، کون اتنا وقت لگائے؟ فارمولہ طے کر دو، ایک اصول بنا دو۔ جی کیا اصول ہے کہ ثقہ راوی جب کسی راوی کا سند میں اضافہ کر دیتا ہے اس کو قبول کر لو، متن میں کسی ٹکڑے کا، کسی جملے کا، کسی مسئلے کا اضافہ کر دیتا ہے اسے بھی قبول کر لو۔ اب آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایک رائے یہ ہے جو صحیح رائے ہے کہ سند کے اندر اگر کوئی راوی واسطہ ذکر کرتا ہے ہم اس کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لیں گے۔ اسی طرح اگر وہ متن کے اندر کسی جملے کا اضافہ کرتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جو فقہاء کا اور اصولیوں کا نقطہ نظر ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، اس نے ایک کلمے کا اضافہ کر دیا لہذا قبول کر لو۔ یہ راوی ثقہ ہے، اس نے متن کے اندر کسی جملے کا اضافہ کر دیا لہذا قبول کر لو۔ یہ منہج بالکل غلط ہے محدثین کا، اور جو ائمہ نقد ہے ان کا یہ منہج قطعی طور پر موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قرائن کون سے ہیں؟ وہ قرائن کون سے ہیں جن قرائن کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ راوی یہاں پہ صحیح اس نے بیان کیا ہے، اس کی روایت، اس کی سند، یا اس کا جو متن ہے وہ درست ہے، یا اس کو یہاں پہ غلطی لگی، یہاں پہ اس کو وہم ہوا۔ یہ قرائن بہت سارے ہیں، اتنے قرائن ہیں کہ امام صلاح الدین العلائی کلدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف ترین کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسیل، یہ ایک جلد میں مطبوع ہے، اس میں انہوں نے جو حدیث کو مرسل بیان کرنے والے روات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو مدلسین ہیں، تدلیس کرنے والے راویان ہیں، کل آپ اس کا آپ ابتدائیہ سن چکے ہیں، جو مدلسین ہیں ان کا بھی انہوں نے یعنی اس میں ذکر کیا ہے۔ بلکہ کل میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ حافظ بن حجر نے جو مدلسین کے بارے میں کتاب لکھی ہے تعریف اہل التقدیس الموصوفین بالتدلیس یا الموصوفون بالتدلیس، اس کی بنیاد بھی حافظ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب کا ایک حصہ ہے، اسی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ حافظ علائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ سند میں کسی راوی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اس نے یہاں پہ اپنی بات کو یاد رکھا، استاد نے جو بات بتلائی اس کو یاد رکھا، اور نہ یعنی اس کو قبول کیا جائے، اور نہ یہ صورت ہوگی کہ اس نے سند میں اضافہ کیا ہے باقی راویان نہیں بیان کرتے لہذا اس کو مسترد کر دیا جائے۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تلک کہا ہے کہ ائمہ نقد کے نزدیک ہر حدیث میں ان کا اپنا ایک ضابطہ ہوتا تھا، اپنا ایک قاعدہ ہوتا تھا، جس قاعدے کے تحت وہ سند کو بھی چیک کرتے،
اور جس اصول کے تحت وہ متن کو بھی چیک کرتے تب جا کر فیصلہ کرتے۔ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کیوں اتنا زور دے رہا ہوں، وہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج ایک فکر یہ پیدا ہو چکی ہے، جنہوں نے یہی کام شروع کر دیا ہے کہ سند کے راویان کو دیکھا اور جمع تفریق کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا شاذ ہے، اس کو بیان کرنے والا راوی منفرد ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے، یہ ٹکڑا ضعیف ہے یا یہ سند شاذ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس مکتبے میں ایک کتاب ہے، آپ جانتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے بارے میں ایک تفصیلی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اصل صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تلک وہ نماز گویا آپ اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب کی 3 جلدیں ہیں، سبز رنگ کی یہ کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں۔ ایک معاصر ہیں، انہوں نے اس کتاب کا رد لکھا ہے اور رد بڑے خوبصورت نام سے لکھا ہے، اور وہ خوبصورت نام کیا ہے؟ دراست کتاب اصل صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دراسہ میں کر رہا ہوں جی۔ اس میں انہوں نے وہی اسلوب اختیار کیا ہے جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ٹکڑا یا ایک کلمہ بالخصوص متن حدیث کا ایک راوی بیان کرتا ہے یا 2 راوی بیان کرتے ہیں اور ائمہ نقد نے اس ٹکڑے کو ضعیف نہیں قرار دیا، شاذ نہیں قرار دیا، غلط یا خطا نہیں قرار دیا، یہ جو معاصرین محققین ہیں یہ اس ٹکڑے کو غلط قرار دیتے ہوئے حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے شیخ ابراہیم بن عبداللہ اللاحم حفظہ اللہ تعالی نے، وہ بھی اسی منہج کے ہم نوا ہیں، اور شیخ ابراہیم عبداللہ اللاحم کی 2 کتابیں ہمارے پاس مکتبے میں موجود ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے الجرح والتعدیل، یہ بھی 1 جلد میں ہے، اور دوسری کتاب ہے الاتصال والانقطاع، یہ بھی 1 جلد میں ہے، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ بڑا ماشاءاللہ صاحب الخبرہ اور باخبر آدمی ہے، بہت سارے آپ کو اقوال اور آثار اور ائمہ اکرام کی رائے یہ اپنی کتابوں میں ذکر کر دیتے ہیں، بڑی محنت سے آپ کو یہ بچا لیتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ، اسی طرح اور بھی بہت سارا ہمارے پاس ایک اور کتاب ہے، یہ جو حصن المسلم آپ کے ہاں معروف ہے سید وہاب قحطانی کی، اس کی ایک تخریج آئی ہے جو 4 جلدوں میں ہے، الذکر والدعاء والعلاج بالرقی، ذکر، دعا اور جھاڑ پھونک کے دم کے ذریعے سے علاج، یہ 4 جلدوں میں اس کی تحقیق آئی ہے۔ اس تحقیق میں بھی انہوں نے اسی منہج کو اختیار کیا ہے جس کے پیش نظر میں آپ کو مطلع کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اہم معاملہ یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، نہایت ہی اہم مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ قرائن کون سے ہیں جن قرائن کی بنا پر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس راوی نے یہ سند میں جو واسطہ ذکر کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا پھر اس راوی نے متن میں جو اضافہ کیا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ یہ نہایت مشکل ترین کام ہے اور نہایت اہم ترین یہ کام ہے۔ کچھ ترجیحات ایسی ہیں جن کو آپ ملحوظ رکھ کے اس اضافے کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچھ ترجیحات ایسی ہیں کہ جن کی روشنی میں آپ اس اضافے کا صحیح یا غلط ہونا وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ میں چیزیں ذکر کروں گا۔ پہلے نمبر پر ایک استاد ہے، اس سے بیان کرنے والے
دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ میں مثال کے طور پر 10 راوی ہیں، دوسرے گروہ میں 2 راوی ہیں۔ یہ دونوں گروہ جو بیان کر رہے ہیں ایک دوسرے سے مختلف بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کس کے حق میں فیصلہ دینا ہے؟ آپ نے 10 روات جس ٹکڑے کو بیان کر رہے ہیں اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ یوں سمجھیے، میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث کو 12 آدمی آپ میں سے 12 طلباء بیان کرتے ہیں، 10 طالب علم ایک چیز بیان کرتے ہیں، 2 طالب علم دوسری چیز بیان کرتے ہیں، ان 10 کی مخالفت کرتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ نے کس کی بات کو ترجیح دینی ہے؟ جو 10 والے ہیں آپ نے ان کی بات کو ترجیح دینی ہے کہ ان کو غلطی کا امکان بہت کم ہے، نسیان کا امکان بھی بہت کم ہے، اور یہ جو 2 بندے روایت کر رہے ہیں ان کو غلطی لگ سکتی ہے، ان کی جو روایت ہے وہ روایت شاذ ہے، وہ روایت تفرد کی بنا پر غیر مقبول ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف 10 بیان کرنے والے ہیں، دوسری طرف 8 بیان کرنے والے ہیں۔ اب زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ اب ایسی شکل میں 10 بیان کرنے والے جو روات ہوں گے ان کی روایت کو صحیح قرار دیا جائے گا، اور جو 8 بیان کرنے والے راویان ہیں ان کی روایت کو شاذ قرار دے کر یعنی ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان جمع اور تطبیق بھی ممکن ہو جاتی ہے، جمع اور تطبیق بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ استاذ نے ایک مرتبہ اس انداز سے حدیث بیان کی جس طرح کے 10 راویان بیان کر رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس انداز سے روایت کی جس طرح 8 راویان بیان کرتے ہیں۔ ہر 2 صورتوں میں یہ روایت صحیح اور درست ہوگی۔ نمبر 3، اختلاف پڑ گیا، جس طرح یہ 2 جماعتیں ہیں، اب آپ نے ترجیح دینی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ادھر بھی 2 بندے ہیں، ادھر بھی 2 بندے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں سے استاذ کے قریب کون ہے، کس نے استاذ کی زیادہ روایات جمع کی ہے، استاذ کی خدمت میں زیادہ عرصہ کون رہا ہے، زیادہ مصاحبت یہ کس نے کی ہے، اور ان میں سے جو ثقہ ہے یا ارو الناس ہے وہ کون ہے۔ آپ نے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ جو زیادہ استاذ کے قریب رہنے والا ہوگا، 10 سال اس نے لگائے، 20 سال لگائے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم تو 7 سال 6 سال لگا کے ہم یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں ہم عالم دین ہو چکے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ کئی لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ درس نظامی 2 سال ہی کافی ہے۔ عجب معاملہ ہے، یعنی 6-7 سال میں وہ پختگی پیدا نہیں ہو سکتی، 8 میں بھی نہیں ہوتی، 8 میں بھی نہیں ہوتی۔ چاہے جائے کہ 2 سال کے بعد ان کو چلا دیا جائے، چلیے جی آپ آگے چلیے جی، ہیں میدان عمل میں اتر جائیے، اور پھر اس کا نتیجہ کوئی مثبت نہیں آتا۔ کام وہی ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ ہو، تدریجاً ہو۔ یہ شارٹ کٹ جو کام ہوتے ہیں ان کا فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ اور خطرناک ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسری صورت ہوتی ہے کہ 2 راوی ایک طرح بیان کرتے ہیں، 2 راوی دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے ان 4 راویوں کا۔ 2 جماعتیں ہو گئی، 2 جماعتوں کی کس کو ہم نے ترجیح دینی ہے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان 2 گروہوں میں سے کون سا گروہ استاذ کے کتنا قریب ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا آپ ان کی روایت کو صحیح قرار دے دیں گے۔ نمبر 4، 2 راوی ایک استاذ سے بیان کرتے ہیں، 2 راوی ایک استاذ سے بیان کرتے ہیں، مجھ سے بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر۔ ایک کچھ بیان کرتا ہے، دوسرا کچھ بیان کرتا ہے، دونوں کی روایت میں تعارض ہے، تطبیق کی صورت نہیں، جمع کی صورت نہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے دونوں کے درمیان تقابل کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے
احفظ کون ہے، اتقن کون ہے، اعلم کون ہے، اثبت کون ہے۔ ایک تو ثقہ ہوتا ہے نا، ایک حافظ ہوتا ہے، اس سے بڑا احفظ ہوتا ہے، ایک متقن یعنی ثقہ ہوتا ہے، دوسرے متقن ہوتا ہے، متقن سے پھر بڑا جو اتقن ہوتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے دونوں میں سے بڑا عالم کون ہے، اس بڑے عالم کے حق میں آپ نے فیصلہ کر دینا ہے۔ نمبر 5 میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ آپ لاہور میں آپ فرض قرار دیجیے کہ آپ لاہور کے رہائشی ہیں۔ میری جو بات ہے فیصل آباد والے کچھ بیان کر رہے ہیں، لاہور والے کچھ بیان کر رہے ہیں، یعنی شہروں کے مختلف جو راویان ہیں وہ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اب آپ نے ترجیح دینی ہے، کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ استاذ کے شہر کے راویان کو ترجیح دیں گے۔ جو فیصل آبادی روات ہیں آپ ان کو ترجیح دیں گے کہ استاد صاحب کے یہ شاگرد ہیں اور ان کے ہم شہر ہیں، ہم بلد ہیں، ہم اس کو ترجیح دیں گے، یہ روایت یعنی راجح قرار دیں گے۔ محدثین کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جب دو شہروں کے راویان مختلف انداز سے بیان کرتے، مثال کے طور پر محدث اگر بصری ہے، اس محدث سے بصری راویان بھی بیان کرتے ہیں اور کوفی راویان بھی بیان کرتے ہیں، بصری کچھ بیان کرتے ہیں، کوفی کچھ بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اختلاف کی شکل میں چونکہ محدث بصری ہے، بصری راویان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، کوفیوں کی روایت کو مرجوع قرار دیا جائے گا۔ یہ 5ویں شکل ہے۔ 6ٹھی شکل یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بیان کرنے والا استاد ہے، مثال کے طور پر ابو اسحاق السبیعی ہیں، سعید بن ابی عروبہ ہیں۔ سعید بن ابی عروبہ بہت ہی وسیع الروایہ ہے۔ سعید بن عروبہ کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا، یادداشت ختم ہو گئی، بات یاد نہ رہتی، شناخت بھی ختم ہو گئی۔ اب سعید بن ابی عروبہ سے ایک جماعت ایک انداز سے بیان کرتی ہے، دوسری جماعت دوسرے انداز سے بیان کرتی ہے، دونوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہم نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ راویان، وہ جماعت جنہوں نے اختلاط سے، تغیر سے، حافظہ بگڑنے سے پہلے، یادداشت کھو جانے سے پہلے سماع کیا ہے، ان کی روایت کو ہم ترجیح دیں گے، اور جنہوں نے حافظہ بگڑنے کے بعد ان سے روایت کی ہے ان کی روایت کو ہم غلط قرار دے دیں گے، شاذ قرار دے دیں گے، اور ہم کہیں گے اس روایت میں استاذی امام سعید بن ابی عروبہ کا وہم ہے، لہذا ان کی روایت مرجوع ہے۔ نمبر 7، 2 راویان ہیں۔ ایک راوی اپنے حافظے سے ضبط صدر سے بیان کرتا ہے، اس کو جو بات یاد ہے اس کے مطابق وہ بات کرتا ہے۔ دوسرا راوی ضبط کتاب رکھتا ہے، جس طرح آپ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، آپ جو لکھ رہے ہیں ان کا اور جو سن رہے ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جمع تطبیق ممکن نہیں۔ اب کن کی روایت کو ترجیح دی جائے گی؟ جو لکھ رہے ہیں، ضبط کتاب کر رہے ہیں، ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، اور جو ضبط صدر کر رہے ہیں، اپنے سینے میں چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں، ان کی روایت کو مرجوع قرار دیا جائے گا کہ یہ روایت مرجوع ہے۔ 7 ہو گئے جی۔ 8، ایک طرف امام ناقد ہے، حافظ کبیر ہے، اور دوسری طرف عام راوی ہے۔ آپ نے کس کو ترجیح دینی ہوگی؟ حافظ ناقد کو، اور امام متقن کو، امام جہبذ کو۔ اور جو عام راوی ہے، عام راوی کی روایت کو آپ نے مرجوع قرار دینا ہے۔ یہ میں نے تقریباً 8 ذکر کی ہیں۔ ایک شیخ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تعلیل العلل لذوی المقل، عبد السلام الوش۔
عبدالسلام العلوش کی کتاب ہے، سرخ رنگ کی جلد ہے، تعلیل العلل لذوی المقل۔ اس میں انہوں نے ترجیح کی جو وجوہات یا اسباب بیان کیے ہیں وہ 14 اسباب ہیں، 14 اسباب۔ یہ 8 میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں، باقی آپ اس کتاب کی مراجعت کر لیں۔ اسی طرح ایک اور شیخ ہیں جن کی کتاب ہے قرائن الترجیح فی المحفوظ والشاذ، قرائن الترجیح فی المحفوظ والشاذ۔ ان کا نام ہے نادر بن السنوسی العمرانی، 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے، یہ دونوں ہمارے مکتبے میں موجود ہیں۔ اس میں انہوں نے تقریباً 3 درجن سے زیادہ، 36 سے زیادہ وجوہ ترجیح بیان کی ہے کہ اختلاف پڑ جائے تو کس طرح آپ نے اس کو حل کرنا ہے، کس طرح آپ نے ترجیح دینی ہے، کس کو صحیح قرار دینا ہے، کس کو غلط قرار دینا ہے، کس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا حافظہ ضابطہ ٹھیک رہا، کس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ اس کو وہم ہو گیا۔ تو یہ آپ ان سے یعنی کر سکتے ہیں۔ آپ کو میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ فن کس قدر دقیق ترین ہے۔ حدیث کے الفاظ لکھ لیجئے، اِلَّمْ يُثْمِرْهَ اللَّهُ، اگر اللہ اس کو پھل نہ دے، اِلَّمْ يُثْمِرْ، ثمر ہوتا ہے نا، ثمر پھل، اِلَّمْ اِن لَمْ يُثْمِرْهَ اللَّهُ فَبِمَا يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ۔ دوبارہ لکھ لیجئے، اِلَّمْ يُثْمِرْهَ اللَّهُ فَبِمَا يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس کا مفہوم ہے، وہ باغ والی روایت آتی ہے نا کہ کسی نے باغ ٹھیکے پہ لیا تو آفت آ گئی، آندھی آ گئی، ژالہ باری ہو گئی، طوفان آ گیا، اب اس کا پھل وہ ضائع ہو گیا۔ اب یہ اسے جو معاملہ کر رہا ہے لین دین کا، یہ کس طرح کر رہا ہے؟ اگر اس کو اللہ پھل نہ دے تو وہ اپنے بھائی کا مال کس طرح حلال قرار دیتا ہے؟ یعنی پھل کچا ہو، کچے پھل کی بیع سے شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے کہ کسی کو نقصان نہ ہو، گھاٹا نہ ہو۔ جب پھل پک جائے پھر اس کی بیع کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 2198، 2198 ہم اس کو بولتے ہیں 2198۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 1555، 1555 اور جو دارالسلام کا یعنی طبع ہے اس کا آپ لکھ لیں 3979، 70979۔ صحیح مسلم کے اندر 3 ترقیمیں ہوتی ہیں، 3 رقم آپ نے کبھی غور کیا ہو، حدیث کے شروع میں 3 یعنی رقمیں لکھی ہوتی ہیں۔ جو پہلے نمبر پر ہوتی ہے نا، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، کئی لوگ نا بڑی جلدی دعویٰ کر دیتے ہیں جی یہ حوالہ نہیں مل رہا جی، حالانکہ حوالہ ٹھیک ہوتا ہے، اپنی کوتاہی ہوتی ہے، اسے دیکھنے کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھنا کہاں ہے، کون سا حوالہ تلاش کرنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا نمبر 3 ترقیمیں ہیں، ہر حدیث کے شروع میں رقم نمبر 1 ہے، پھر دوسری رقم ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ہے۔ پہلے نمبر پر جو ترقیم ہے، یہ ترقیم ہے مثال کے طور پر دارالسلام ہے، یہ بیت الافکار الدولیہ ہے، یا کوئی بھی مکتبہ جب کسی کتاب کو شائع کرتا ہے وہ شروع میں ایک ترقیم لگاتا ہے، یہ شروع سے لے کر آخر تلک یہ ترقیم ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ترقیم ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر وہ ترقیم وہ ہوتی ہے جو شیخ فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ترقیم صحیح مسلم کی حدیث کے اوپر لگائی ہے کہ حدیث کو گننا آسان رہے، یہ معلوم ہو جائے کہ اس کتاب میں یعنی کتاب الصلاۃ میں، زکوٰۃ میں یا دیگر کتب میں کتنی احادیث ہیں۔ دوسری ترقیم شیخ فؤاد عبدالباقی کی ترقیم ہے۔
اور جو تیسری ترقیم ہے، تیسری ترقیم وہ تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، اس کی ہے حافظ الدنیا امام مزی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ آراء کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب پہ جتنی محنت کی ہے، یہ کمپیوٹر کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کتاب پہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے یہ کمپیوٹر کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ حافظ الدنیا تھے، حافظ الدنیا امام مزی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر آپ ان کی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جو 35 جلدوں میں شیخ بشار آباد کی تحقیق سے چھپ چکی ہے، آپ ان کو دیکھ لیں کہ ایک راوی کا جب ذکر کرتے ہیں اور راوی کا ذکر کرنے کے بعد اس راوی کے جتنے اساتذہ ہیں سب کو حروف تہجی کے مطابق ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جو یعنی ان کے جو تلامذہ ہیں ان کو پھر حروف تہجی کے مطابق وہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت محنت طلب اور وقت کھپانے والا کام ہے، بہت محنت طلب کام ہے جو حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف ان کی یہ کتاب ہے، غالباً 12-13 جلدوں میں یہ ہے، اور اس کا سب سے بہترین جو ایڈیشن ہے وہ شیخ عبدالصمد شرف الدین جو غالباً ہندوستانی تھے، فوت ہو چکے ہیں، ان کا یہ ہے۔ اور اس کتاب میں شیخ ابو الاشبال شاغف الپاکستانی جو نزیل مکہ ہے، الحمدللہ میں نے ان سے 1-2 ملاقاتیں بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا، انہوں نے بھی اس کتاب میں کام کیا ہے، بلکہ انہوں نے اس کتاب کا یعنی آپ سمجھ لیں کہ مزی کے اوپر استدراکات بھی ذکر کیے ہیں، معمولی سا چھوٹا سا جز ہے، وہ بھی ہمارے پاس مکتبے میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر کی بڑی کتاب ہے، غالباً 18 جلدوں میں ہے، اتحاف المہرہ بمعرفۃ رجال اطراف العشرہ، بمعرفۃ اطراف العشرہ، تو یہ بھی ایک معرکہ آراء کتاب ہے۔ کسی کے حدیث کی آپ نے اگر تخریج کرنی ہو، یہ کمپیوٹر پیچھے رہ جاتا ہے، شاملہ شملہ پیچھے رہ جاتا ہے، آپ اس سے ضرور استفادہ کیا کریں۔ تحفۃ الاشراف ہو، اتحاف المہرہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، کوئی ایسی سندیں یعنی جو یہاں پہ موجود ہیں آپ کو وہ کمپیوٹر نہیں دے گا، کیوں؟ کمپیوٹر نے وہی چیز دینی جو آپ نے اس کے اندر ڈیٹا انٹر کرنا ہے، کہیں مجھے یہ تلاش کر دو، تو وہ اگر ہوگا تو اس کے مطابق ہوگا تو وہ کر دے گا، نہ ہوگا تو وہ آگے سے بڑی تیزی سے گزر جائے گا، تو اس لیے ان کتابوں سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بہرحال امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ٹکڑے کو صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلم کی خیر ہے، کیوں خیر ہے؟ اس لیے خیر ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو اس مقام پہ ذکر کیا ہے جس مقام پہ وہ روایت بطور شاہد لاتے ہیں، وہ روایت بطور شاہد لاتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا روایات کی ترتیب بتلا دیتا ہوں۔ ایک محدث عام طور پہ یا بالخصوص آپ امام مسلم کو لگا لیجئے، امام مسلم جب یعنی حدیث ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو حدیث ذکر کرتے ہیں وہ مضبوط ترین حدیث ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اصول میں انہوں نے بیان کی ہے، یہ حدیث انہوں نے اصول میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر حدیث آتی ہے یا پھر اس کی دوسری سند ہوتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب نے متابعت میں ذکر کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تائیدی روایت ہے۔ یہ روایت پہلی روایت کی تائید کر رہی ہے۔ اصول کی روایت میں اور متابعت کی روایت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اصول کی روایت پکی ہوتی ہے، مضبوط ترین ہوتی ہے، اور جو متابعت میں ہوتی ہے وہ اصول کی روایت کی بنسبت کمزور ہوتی ہے، جس بنا پر اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے کہ یہ روایت متابعت میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت شاہدن ہے، یہ روایت پہلی روایت کی تصدیق کرتی ہے، گواہی دیتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت بطور شاہد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ یہ جو ٹکڑا ہے، یہ حدیث کا جو یہ جملہ میں نے آپ کو لکھوایا ہے، یہ ٹکڑا
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہ تو اصول میں بیان کیا ہے، نہ متابعت میں بیان کیا ہے، اور شاہد جب بیان کیا ہے شاہد کے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بیان کیا ہے، یعنی شاہد کا بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بطور شاہد اس کو شروع میں ذکر نہیں کیا بلکہ اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے تھے جو اس ٹکڑے پر اور اس جملے پر محدثین نے جو حرف گیری کی ہے، اس حرف گیری کی بنا پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت نیچے لے کر آئے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ٹکڑے کو اصل حدیث میں بیان کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا اصول۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ حدیث دیکھ لیں کہ یہ 2198 میں نے جو آپ کو لکھوائی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، ترجمۃ الباب قائم کیا ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ جتنے بھی ترجمۃ الابواب ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر آپ نے صحیح مسلم دقت نظر سے پڑھی ہے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے قائم نہیں کی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر جو تراجم ابواب ہے نا، یہ امام مسلم کے نہیں ہے، یہ شارح نووی، شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تراجم الابواب قائم کیے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث ہی کو اکٹھا کیا ہے اور احادیث کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور حسن تنسیق کے ساتھ ان کو ایک سلک میں پرو دیا ہے۔ یہ تراجم ابواب جو صحیح مسلم کے ہیں یہ امام نووی کے ہیں، امام مسلم کے نہیں ہیں۔ یہ غلطی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ امام مسلم نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے اور اس استدلال میں آپ ترجمۃ الباب پیش کر دیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ وہ امام مسلم کا ہے نہیں، وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ہے۔ اور صحیح بخاری میں آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام بخاری کی جو فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، وہ ان عنوانات سے اور ان ابواب سے معلوم ہوتی ہیں جو عنوانات اور جو ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں۔ امام بخاری نے اس جملے کو، اس کلمے کو صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے۔ اب اس جملے کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ اس جملے کو صحیح بخاری میں بیان کرنے والے محدث مدینہ امام مالک بن انس الامام الجلیل المتقن الحافظ الثبت الحجہ، انہوں نے اس جملے کو بیان کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام راوی نہیں ہے، وہی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، موطا امام مالک لکھی ہے، اور اس میں جو انہوں نے رجال کا انتقاء اور انتخاب کیا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے، لکھ لیں نکتے کی بات ہے، اگر کسی روایت کو بیان کرنے والے کئی راویان ہو تو امام بخاری کس راوی کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر ان راویان میں امام مالک بن انس الاصبحی موجود ہوں تو امام مالک بن انس کی روایت کو مقدم کرتے ہیں، ان کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ بطور مثال یہی آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث ذکر کی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، لیکن میں نے جس نے عرض کیا کہ صحیح مسلم پر اس لیے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ امام مسلم نے اس کو نہ اصول میں بیان کیا ہے، نہ مطابعت میں بیان کیا ہے، اور نہ شاہد میں بطور اصل اس کو بیان کیا ہے۔ یعنی شاہد میں بھی وہ دو تین سندیں بیان کرتے ہیں، شاہد میں بھی اس کو مطابعت میں جا کر بیان کیا ہے۔ اگر آپ یہ ترتیب دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ محدثین کی، ناقدین کی ایک بہت بڑی جماعت اس جملے کو غلط کہتی ہے
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جملہ بیان کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرنا یہ امام مالک بن انس محدث مدینہ کا وہم ہے، یہ محدث مدینہ کا وہم ہے۔ اور یہ غلط کہنے والے کون ہیں؟ میں ابھی ذکر کرتا ہوں۔ سر دست یہ بھی دیکھیے، انہوں نے کہا جی کہ امام مالک کا یہ وہم ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا امام مالک اس جملے کو بیان کرنے میں منفرد ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، منفرد نہیں ہے۔ دو اور راوی بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں۔ ایک ہے راوی ابو عباس یحییٰ بن ایوب غافقی مصری، یہ صدوق راوی ہے، ربما اخطا، کبھی کبھار غلطی کرتا ہے۔ دوسرا راوی ہے محمد بن عباد بن زبرقان المکی، محمد بن عباد بن زبرقان المکی۔ یہ راوی جو ہے نا، یہ راوی امام مسلم نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ بات سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں مالک بن انس کی روایت ذکر کی ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں محمد بن عباد بن زبرقان المکی کی روایت ذکر کی ہے۔ امام مسلم نے امام مالک کی روایت صحیح مسلم میں ذکر نہیں کی۔ یہ تین راویان ہیں، لیکن اس کے باوجود محدثین نے کہا ہے کہ یہ جو راویان ہیں، یہ راویان امام مالک کی تائید نہیں کر سکتے۔ بالخصوص یہ جو محمد بن عباد ہیں، یہ اپنے استاذ دراوردی سے بیان کرتے ہیں، عبدالعزیز بن محمد الدراوردی، دراوردی کے یہ لقب سے یہ مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد بن عباد الزبرقان کو بھی یہاں پہ غلطی لگی۔ کیوں غلطی لگی؟ کیا دلیل ہے؟ ویسے کہہ دینا تو بہت آسان ہے نا کہ غلطی لگی، وہم ہو گیا، نسیان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ دراوردی کا دوسرا ایک شاگرد ہے، دوسرا شاگرد اس ٹکڑے کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرار دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نہیں قرار دے رہا۔ میں نے جس نے عرض کیا کہ دراوردی نے حدیث بیان کی، ایک راوی نے اس کو حضرت انس بن مالک کا قول بنا دیا، دوسرے راوی نے اسی کو سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بنا دیا۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ ایک استاذ کے دو شاگردوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، ہم نے دونوں کی روایات کو چیک کیا اور ان کا تتبع کیا، ان کا استقراء کیا، ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ راوی جو اس حدیث کو حضرت انس کا قول بتلاتا ہے، یعنی موقوف بیان کرتا ہے، اس کی بات زیادہ صحیح ہے، لہٰذا محمد بن عباد بن الزبرقان المکی کو یہاں پہ غلطی ہوئی ہے، غلطی لگی ہے۔ وہ بیان کچھ کرنا چاہتا تھا اور ان سے بیان کچھ ہو گیا۔ تو یہ متابعات ہیں امام مالک بن انس کی۔ اب اس روایت کو کس کس نے ضعیف قرار دیا ہے سنیے، پھر دیکھیے کہ اس کو صحیح قرار دینے والے کون ہیں، اور ہم جیسے طالب علم حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے کی؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اتنے جہابذہ محدثین۔ پہلے نمبر پر اس روایت کو ضعیف قرار دینے والے امام العلل امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر انہی کے ساتھی، انہی کے رفیق امام ناقد، امام جہبذ، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر حافظ العلل احفظ الدنیا فی علل الحدیث امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے
اپنی 3 کتابوں میں اس ٹکڑے کا حضرت انس بن مالک سے منقول ہونا صحیح قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ٹکڑے کی، اس جملے کی نسبت کو وہم قرار دیا ہے۔ نمبر 1، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الالزامات اور دوسری کتاب ہے التتبع۔ یہ دونوں جز ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، یہ دونوں ہی ایک جلد میں مطبوع ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلی تحقیق محدث یمن شیخ مقبل بن ہادی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ نے کی ہے۔ وہ بھی ماشاءاللہ علل الحدیث کی مہارت میں جد طولہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک جلد میں ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دارقطنی چیز کیا ہے۔ کل میں نے شاید پرسوں عرض کیا تھا کہ یہ احفظ الدنیا تھے، 16 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، 16 جلدوں میں۔ کتاب کیا ہے؟ کہانیاں، لطیفے یا محض حدیثوں کی نہیں ہے، علل کی کتاب ہے۔ اور دوسری جس کتاب میں انہوں نے اس روایت کو غلط قرار دیا ہے مرفوع ہونے کو، وہ ہے علل الاحادیث النبویہ۔ تیسری کتاب جس میں انہوں نے اس روایت کو، مرفوع روایت کو غلط قرار دیا ہے اور موقوف کو صحیح قرار دیا ہے، وہ کتاب ہے الاحادیث التی خولف فیہا مالک بن انس۔ الاحادیث التی خولف فیہا مالک بن انس، کیا ترجمہ ہے؟ وہ حدیثیں جن حدیثوں میں محدث مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی گئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، امام مالک کو تو آپ جانتے ہیں نا، میں نے اور راویان بہت سارے ہیں، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ امام دارقطنی نے مستقل کتاب لکھی ہے کہ وہ حدیثیں جن میں امام مالک بن انس کی مخالفت کی گئی ہے، ان تینوں کتابوں میں انہوں نے فرمایا کہ اس کا مرفوع ہونا شاذ ہے، غلط ہے، وہم ہے، نسیان ہے، مرجوع ہے، اور اس کا موقوف ہونا صحیح ہے، محفوظ ہے، درست ہے۔ نمبر 4، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب معرفت علوم الحدیث ایک جلد میں ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اضافہ عجیب ہے۔ نمبر 5، امام الائمہ ابن خزیمہ، اماموں کے امام، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جملہ مدرج ہے، یہ جملہ مدرج ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ہدی الساری میں ان کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ حافظ ابو مسعود الدمشقی، حافظ ابو مسعود الدمشقی، ان کی ایک کتاب ہے کتاب الاجوبہ، کتاب الاجوبہ۔ انہوں نے اس کتاب میں صحیح بخاری کی اس روایت کو مرجوح قرار دیا ہے، اور یہ کتاب ہے کس بارے میں؟ یہ کتاب امام دارقطنی کی کتاب کا جواب ہے، الاجوبہ اما اشکل الدارقطنی، جو اس طرح کا نام ہے، کتاب الاجوبہ کے نام سے یہ معروف ہے۔ دارقطنی کا جواب دے رہے ہیں، اور یہاں پہ دارقطنی نے جو علت ذکر کی ہے اس علت کو تسلیم کر رہے ہیں کہ دارقطنی کی یہاں بات صحیح ہے، امام بخاری وغیرہ کی بات یہاں پہ مرجوع ہے۔ اب امام بخاری کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ یہ جو دروس بخاری ہوتے ہیں، تقاریب بخاری، اس میں شرکت کرتے رہتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ضرور کیا کریں، وہ آپ ہی کے لیے ہوتے ہیں، آپ کو وہ رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ لوگ کون سے تھے، ہم نے ان کا کس طرح ان کے قریب ہونا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہیں امام ابو القاسم عبداللہ بن محمد البغوی، یہ امام بغوی کے نام سے مشہور ہیں، اور ان کا یہ حوالہ ہے خطیب بغدادی کی 2 جلدوں میں کتاب ہے جس کا نام ہے الفصل للوصل المدرج فی النقل، الفصل للوصل المدرج فی النقل، انہوں نے اس جملے کو اس میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 8 آ گیا جی خطیب بغدادی،
خطیب بغدادی نے بھی اپنی کتاب جس کا میں نے ابھی نام ذکر کی ہے الفصل الوصل فی المدرج فی النقل 2 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، چونکہ اس کا تعلق ادراج سے ہے کہ یہ جو ٹکڑا، یہ جملہ راوی متن کے اندر ذکر کر اس کو ادراج کہتے ہیں کہ ٹکڑا کیسا ہے۔ علامہ زرکشی انہوں نے بھی اس ٹکڑے کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ان کی کتاب ہے التنقیح لالفاظ الجامع الصحیح، یہ صحیح بخاری کے الفاظ کی شرح ہے، اور یہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے کشف المشکل ابن الجوزی کا ایک شرح ہے، اس کے ذیل میں یہ مطبوع ہے۔ نمبر 10 امام اشبیلی، ان کی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، الجمع بین الصحیحین، ان کا یہ ٹکڑا ضعیف ہے صحیح بخاری کا۔ اب یہ ان کی یہ کتاب تو مفقود ہے، امام ابن الملقن نے اپنی 3 کتابوں میں اس حوالے کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، یہ بھی 10-12 جلدوں میں ہے۔ دوسرے نمبر پر البدر المنیر، یہ تقریباً 11 جلدوں میں ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے صحیح بخاری کے شرح التوضیح، یہ تقریباً 35-36 جلدوں میں ہے، اور علامہ دمامینی کی صحیح بخاری کے ایک شرح ہے تقریباً 10 جلدوں میں، مصابیح الجامع، اس میں بھی یہ قول موجود ہے۔ یہ تو 10 ہو گئے۔ 11ویں نمبر پر امام ابن الملقن ہیں۔ امام ابن الملقن کہتے ہیں دارقطنی کی بات درست ہے، امام بخاری کی بات درست نہیں ہے۔ معاصرین میں سے شیخ مقبل بن ہادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا موقوف ہونا صحیح ہے، مرفوع ہونا وہم ہے۔ اسی طرح ایک اور ہیں شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو، ان کی کتاب ہے الاحادیث المنتقدہ فی الصحیحین، 2 جلدوں میں ہے، انہوں نے بھی اس ٹکڑے کو یعنی غلط قرار دیا ہے۔ 12 یہ 13 ہو گئے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی یہی ہے کہ یہ ٹکڑا درست نہیں ہے۔ اب یہ اپنے مضاعفین جو اس ٹکڑے کو غلط، وہم یا شاذ قرار دینے، یہ سن لیا، اب ذرا جو تصحیح کرنے والے ہیں یہ بھی سنیے، اور آپ کو اندازہ ہو کہ یہ فن کس قدر مشکل ہے کہ ہم کس طرح ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ نمبر 1 امام العلل و طبیبها امام الصنعہ الشیخ صاحب الخبرہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹکڑے کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس ٹکڑے کو صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب جو انہوں نے صحیح مسلم پر مستخرج لکھی ہے جس کا نام مسند ابو عوانہ ہے، پہلے تو اس کی 5 جلدیں تھیں، اب اس کا نیا ایڈیشن چھپا ہے ہمارے پاس، وہ موجود ہے، وہ غالباً 21-22 جلدوں میں ہے۔ ابھی بھی وہ یعنی سمجھ لیں کہ اس کی فہرست نہیں ہے، ہر جلد کے علیحدہ فہرست ہے، دیکھنے میں بھی بڑی دقت پیش آتی ہے اور وقت بھی بڑا لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جی حافظ ابن حبان البستی، یہ بھی امام العلل ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے صحیح ابن حبان، اس کا نام التقاسیم والانواع ہے، التقاسیم والانواع، یہ بھی اصل چھپ چکی ہمارے پاس الحمدللہ، یہ بھی آ چکی ہے۔ اس کی ترتیب بھی بڑی مشکل ہے، وہ احادیث جن میں اوامر ہیں وہ ایک طرف ہیں، پھر وہ احادیث جن میں نواہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان کا پھر ذکر ہے، اسی طرح پھر اخبار کا، اور اسی طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ اس کی دقت کو بھانپتے ہوئے امام ابن بلبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی فقہی ترتیب لگائی، جو شیخ شعیب ارناؤوط کی تحقیق سے 18 جلدوں میں مطبوع ہے، اور شیخ کمال بن یوسف ہود کی تحقیق سے 7 جلدوں میں، بلکہ 9 جلدوں میں بھی مطبوع ہے، 10ویں جلد میں اس کی فہرست ہے۔ 4 نمبر جو تصحیح کرنے والے ہیں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہیں حافظ ابن عبد البر۔ 6 نمبر پر ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے متذبذب رہے ہیں، کبھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ ٹکڑا صحیح ہے، اور کبھی کہتے تھے یہ ٹکڑا ضعیف ہے۔ انہوں نے اپنی 2 کتابوں میں کہا کہ یہ ٹکڑا صحیح نہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی 2 کتابوں میں کہا یہ ٹکڑا صحیح نہیں۔ 2 کتابیں کون سی ہیں؟ ایک کتاب کا نام ہے تقریب المنہج بترتیب المدرج، تقریب المنہج بترتیب المدرج، اس کتاب میں انہوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے۔ اور دوسری کتاب ہے، معروف کتاب ہے التلخیص الحبیر۔ یہ جو تقریب المنہج ہے نا، یہ کتاب بھی گم شدہ کتابوں میں سے ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا آپ سمجھ لیں کہ خلاصہ کیا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے المدرج الی المدرج،
تو اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن جب حافظ بن حجر فتح الباری میں صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح پہ آتے ہیں نا، پھر سب کی تردید کرتے ہیں اور اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں، اور یہی بات حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درست اور صحیح معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اہلی نے بھی اس روایت کو یعنی صحیح قرار دیا ہے، وہ صحیح قرار نہ دیتے تو بیچارے کیا کرتے ہیں، آخر حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ تو بیچارے جملے کے جملے لکھ دیتے ہیں۔ اب فتح الباری کو دیکھ لیں اور عمدۃ القاری کو دیکھ لیں، دونوں کو ملا لیں، یعنی احادیث کی جو تحقیق ہے یا پھر احادیث کے مراجع کا جو ذکر ہے وہ علامہ یعنی حافظ بن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ٹکڑے کو صحیح قرار دیتے ہیں، بلکہ شیخ الاسلام نے حافظ ابو مسعود الدمشقی، جس نے میں نے ذکر کیا ان کی کتاب کتاب الاجوبہ ہے، حافظ ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ نے ان کی تردید کی ہے، چونکہ حافظ ابو مسعود دمشقی نے دارقطنی کی رائے کو راجح قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دارقطنی کی رائے کے راجح قرار دینا ابو مسعود دمشقی کی یہ بات درست نہیں ہے۔ امام دقیق العید، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، الاحکام الاحکام، اس کی 3ری جلد ہے، صفحہ نمبر 128 پہ انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن امام ابن الملقن نے کہا ہے کہ ابن دقیق العید کی یہ بات درست نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور ان کے ساتھ شیخ ربیع مدخلی نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس روایت کا دفاع کیا ہے۔ شیخ ربیع مدخلی کی ایک کتاب ہے بین الامامین مسلم والدارقطنی، کہ 2 اماموں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ صحیح مسلم پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراضات کیے ہیں، شیخ ربیع مدخلی نے ان کا جواب دیا ہے۔ یہ 1 جلد میں کتاب ہے، انہوں نے بڑی تفصیلی اس روایت کا یعنی دفاع کیا ہے۔ خلاصہ اس میں کیا ہے، یہ روایت سچی بات ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، بڑی یہ مشاورت ہوئی، ہمارے شیخ ارشاد اللہ قاصری حافظہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی، تو ان سے مشاورت ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت صحیح روایت ہی معلوم ہوتی ہے، اور اس روایت کا ہر 2 طرح سے ثابت ہونا درست ہے۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنا قول بیان کر دیا، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کر دیا، لہذا یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ زیادت ثقہ راوی متن حدیث میں جب اضافہ کرتا ہے، اس اضافے کی اہمیت کیا ہے، اس کو پرکھنا کیسے ہے، ائمہ علل کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے وہ آپ نے اختلاف کیسے حل کرنا ہے، یہ صرف میں نے ایک مثال دی ہے۔ اگر آپ دوسری مثال پڑھنا چاہیں تو میری کتاب مقالات عصریہ میں نے دوسری مثال بھی ذکر کی ہے، اذا قرأ فانصتوا، جو صحیح مسلم کی ہے، اس میں بھی میں نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ وہ مسئلہ بھی دراصل ایک ہمارے شیخ کے جواب میں تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا حساس ترین ہے، جس نے میں نے یہ عرض کیا کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ نماز میں، عام طور پہ اس روایت کو مناظروں میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ ٹکڑا ہے، میں مختصراً اشارہ کیے دیتا ہوں، اس ٹکڑے کو بھی ضعیف کہنے والے موجود ہیں، صحیح کہنے والے بھی موجود ہیں، اور ضعیف کہنے والے جو ہیں وہ امام بخاری ہیں، امام ابن معین ہیں، امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ذہلی ہیں، امام ابو داود ہیں، امام بزار ہیں، امام ابو بکر الاسرم ہیں۔ حافظ بزار نے ان کے تفرد کا اشارہ کیا ہے، امام اسرم ہیں، اور راجح قول کے مطابق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام ابن خزیمہ ہیں، امام دارقطنی ہیں، امام العلل ابن عمار الشہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حافظ ابو مسعود دمشقی ہیں، امام بہقی ہیں، امام مزی نے تفرد کا ذکر کیا ہے، اور محدث عبد الرحمن مبارک پوری جنہوں نے تحفۃ العافظی لکھی ہے وہ بھی ہے، محدث عبید اللہ رحمانی مبارک پوری جنہوں نے میرات المفاتیح لکھی وہ بھی لکھی ہے، اور محدث گجرانوالا محدث پاکستان محدث محمد گوندری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں، شیخ بشیر ساسوانی بھی ہیں، اور مجتہد عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہیں، شیخ ابو عبد الرحمن مقبل بن ہادی وہ بھی ہیں، شیخ ربیع بن ہادی مدخلی وہ بھی ہیں، شیخ دکتور حمدہ ملی باری
وہ بھی ہیں، شیخ ابراہیم بن علی وہ بھی ہیں، شیخ دکتور احمد بن محمد الخلیل وہ بھی ہیں، شیخ ابو سفیان مصطفیٰ باہو وہ بھی ہیں، شیخ ایمن علی ابو یمانی وہ بھی ہیں، شیخ قصری صاحب بھی ہیں، شیخ رئیس ندوی، ماہر یاسین فہل، شیخ بدیع الدین راشدی، یہ ہے جنہوں نے اس ٹکڑے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ راوی کا وہم ہے، یہ زیادت و ثقہ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ان میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ہے، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ ہے، امام منصری رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، شیخ سلیم بن عید الہلالی حفظہ اللہ تعالی ہے، اور شیخ زبیر العیسی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ساری تفصیل میں نے مقالات عصریہ میں ذکر کی ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک تیسری مثال، بلکہ یوں کہنا چاہیے چوتھی مثال بھی آج کل وہ الحمدللہ میری تحقیق میں ہے۔ اب تو خیر رمضان آ چکا ہے، رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کام کو آگے چلائیں گے کہ حضرت ابی بن کعب کی حدیث میں آتا ہے کہ قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الرکوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے قنوت کیا۔ اس بارے میں بھی پھر عامہ علل کا بڑا اختلاف ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو بہرحال مسئلہ سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد